بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام 11 آر، میں وسیم بادامی۔ عید کے بعد سے لے کے اب تک ویکنڈ پر اتنا کچھ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ اس کی تمہید باندھنے میں بہت وقت گزر جائے گا، اس کو روکتے ہیں۔ آج کے دن ہمارے ساتھ نشست میں شامل ہیں ایک ایسے مہمان جو کہ بہت عرصے بعد آپ نے جن کو پاکستان میں دیکھا، بہت عرصے بعد ٹیلی ویژن پروگرامز میں دیکھا، اور غالباً اگر میں غلط نہیں ہوں وہ تو اس انداز سے باقاعدہ ایک تفصیلی ون آن ون انٹرویو بہت عرصے بعد دے رہے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ MQM پاکستان کے سینئر رہنما جناب فیصل سبزواری صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت عرصے بعد آپ کو دیکھ رہے ہیں، شکریہ آپ کا، آپ نے بلایا جناب۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا۔ سر، آپ نے بتایا کہ آپ پاکستان سے گئے تھے، وجوہات میں ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ لائف تھریٹس۔ کس سے جان کا خطرہ تھا آپ کو؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال مختلف حوالوں سے شاید یہ 2008 کے بعد سے خاص کر ہمیں جو مختلف انٹیلیجنس ادارے ہیں، اس میں فیڈرل بھی ہیں اور پروونشل بھی ہیں، وہ گاہے بگاہے بتاتے رہتے تھے کہ مختلف حوالوں سے خطرات ہیں، تو کوشش کرتے تھے۔ آخری دفعہ جو حوالات انہوں نے دیا وہ کیا، وہ کوئی اندرونی تھا، بیرونی تھا، وہ کیا حوالہ تھا؟ نہیں، مجھ سے براہ راست نہیں، مجھے انڈائریکٹلی کمیونیکیٹ ہوا تھا، تو بس یہی آیا تھا کہ آپ بہت خیال رکھیے، یا تو گھر میں ہی رہیں اپنے، یا پھر ملک سے باہر چلے جائیں۔ تو پھر میں نے خواجہ اظہار صاحب، ہم دونوں کو یہ تھا کلیکٹیو، تو پھر ہم دونوں نے مناسب سمجھا کہ ہم چلے جائیں۔ مجھے نہیں علم کہ خطرہ ٹلا ہے کہ نہیں ٹلا ہے، لیکن یا بڑا ہے، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، you never know۔ لیکن اہم بات یہ تھی کہ اس وقت میرے پاکستان سے جانے کے چند ہفتوں کے بعد ہی میری جماعت نے مجھے یہ کہا کہ آپ پاکستان سے باہر ہی رہیے ابھی کچھ عرصہ۔ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر ہی مجھے وجوہات جماعت نے وجہ نہیں بتائی؟ ہاں، بس مجھ سے یہی کہا۔ اب میری جماعت نے مجھے کہا کہ اب آپ پاکستان واپس آ جائیے، تو میں واپس آ گیا۔ اور جماعت سے مراد ان دونوں حوالوں میں MQM پاکستان کی لیڈرشپ ہے؟ نہیں، اس وقت تو مجھے لندن سے یہ میسج دیا گیا تھا، اور اب جو ہے پاکستان سے۔ اچھا، اب آپ واپس آ گئے تو اس کی وجہ سے یہی ہے کہ آپ کی جماعت نے آپ کو کہا کہ اب آپ آ جائیے؟ نہیں، میں نے خود بھی سمجھا، میں نے ان سے بھی یہ تو جماعت نے میری مجھ سے بعد میں کہا، پہلے میں نے ان سے کہا۔ ایون ڈاکٹر فاروق ستار بھائی نے جو پریس کانفرنس کی ہے، اس سے پہلے ہی میری بات ہو رہی تھی خواجہ اظہار بھائی سے، جب یہ لوگ آئے ہیں رینجرز کے پاس چند گھنٹے رہنے کے بعد، تو کہ کیا ہے، کیا ہوا ہے، اتنا برا ہو گیا ہے 22 تاریخ کو، اس کو کیسے نلیفائی کیا جا سکتا ہے، کیسے ہم پورے پاکستان کو یہ بتائیں کہ MQM کے جو کارکنان ہیں، MQM کے جو ذمہ داران ہیں، انہوں نے تو اس شہر میں بڑھ چڑھ کر ترقیاتی کام ہو، بڑھ چڑھ کر سیاسی شعور کو پھیلانا ہو، یہ سب کچھ اس کنوکشن کے ساتھ کیا ہے کہ اس وطن میں کا جو سیاسی نظام ہے وہ عام آدمی کو امپاور نہیں کرتا، لیکن ہم عام آدمی ہیں، ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے تاکہ اس وطن کا نظام بہتر ہو، یعنی یہی مادر وطن ہے نا۔ سسٹم اچھا نہیں ہے، سسٹم کو اچھا کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 22 اگست کو جو ہوا، لندن سے جو آواز آئی، آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ وہ کیا تھا؟ وہ ایک انڈیویجول کی سوچ تھی جو کہ دل سے نکل کے زبان پر آ گئی؟ وہ کوئی بیرونی ایجنڈا تھا جو کہ پس آئینہ سے سرے آئینہ آ گیا؟ یا ایک آدمی کی فرسٹریشن تھی کہ یار یہ بہت برا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، اس نے فرسٹریشن میں بات کی، یا اس کے علاوہ کچھ اور؟ اچھا، آپ نے یہ جو تینوں نکات بیان کیے ہیں، یا کچھ چوتھا بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، وہ لوگ ان کو مختلف پہلوؤں سے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سارے لوگ اس کو جسٹیفائی بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خاص کر وہ لوگ جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو پاکستان میں بھی جو لوگ ہیں، جو میں نے سب سے بڑا سینٹیمنٹ دیکھا جو MQM کے ووٹرز میں، اور یہاں آ کر بھی میں نے دیکھا کہ وہ ڈیناؤنس کر رہے ہیں، لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں اس دن ہونے والی گفتگو سے، اس دن کے جو بھی جذبات تھے، اسپر آف دا مومنٹ اور واٹ ایور، اس کو مسترد کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ مادر وطن سے اور ریاست سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ ایک ایون ہینڈڈنس اگر آ جائے کہ اگر کوئی ایک تجزیہ تو کرے نا کہ وہ تھا کیا؟ نہیں، میرے خیال میں تو جو بھی تھا وہ بہت انفارچونیٹ تھا۔ آپ نے اس سے اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس پر کوئی کمنٹ نہیں آپ کا کہ وہ کیا تھا، وہ کیوں تھا؟ آپ کی وابستگی ہے؟ دیکھو بھائی وسیم، کیوں کی تو وجوہات بہت سارے لوگ بیان کر لیں گے نا، ہم تو اس کو بالکل انکنڈیشنلی مسترد کر رہے ہیں کہ نہیں جناب، باوجود اس کے کہ میرے اپنے گھر سے بھی اور ہمارے سینکڑوں ہزاروں ساتھیوں کی یہاں سے جانے گئیں اسی شہر میں، یہیں پر سیاست کرتے ہوئے، اور ظلم ہوا ہمارے لوگوں کے ساتھ، باوجود اس کے یہ جو سینٹیمنٹ تھا which is quite unfortunate جو کہ 22 تاریخ کو ہوا ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سرپرائز ٹو یو؟
Yes, I was shocked. آپ نے بھارت میں بہت سالوں پہلے تقریر نہیں سنی تھی؟ آپ نے انڈائریکٹلی جو باتیں کرتے تھے اداروں کے سربراہوں کو، اداروں کو جو کچھ کہتے تھے، نہیں سنا تھا جو آپ حیران ہوئے کہ ارے یہ کیا کہہ دیا؟ بھارت والی جو تقریر تھی میرے خیال میں وہ ایڈیٹڈ پارٹ تو یہاں پر آن ایئر ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد جو آگے بات کہی گئی تھی وہ یہی تھی کہ اب تو پاکستان اور بھارت جو ہیں دو سوورن ملک ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بہتر طریقے سے معاملات کو آگے بڑھائیں. اس میں شاید آگے یہ بات بھی تھی. اور آپ کو حیرت ہوئی وہ سن کے؟ بہت زیادہ افسوس اور حیرت. اور مذمت کرتے ہیں آپ اس کی؟ جی بالکل کی جناب. میں تو آپ کو اس بات کا یقین ہے، شک ہے کہ بھارت سے معاملات یا بھارتی ایجنسی سے کوئی معاملہ تھا یا ہے ایم کیو ایم کے اعلیٰ ترین قیادت کا؟ دیکھیں میرے قطعاً علم میں نہیں، پہلی بات. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ جو یہاں پر بھی سیاسی الزامات تو بہت ہیں اور سیاسی طور کے اوپر تو الزامات لگے ہیں. بعض کنفیشنز کی بات ہوتی ہے کہ جناب کنفیشنل سٹیٹمنٹس وغیرہ ہیں جو کچھ بھی ہیں. بڑی ٹھوس بات ہے ویسے وہ، چونکہ وہ کوئی تجزیہ نہیں، وہ فیکٹس ہیں. ہاں تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ جن کے پاس وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹس ہیں آیا وہ بھی اس کو منطقی طور کے اوپر آگے بڑھا رہے ہیں یا نہیں بڑھا رہے ہیں. دیکھیں ہم سے تو جیوری کا کام نہ لیا جائے نا، ہم سے تو منصف کا کام نہیں لیا جائے. ہم نے تو اس طرح کے سینٹیمنٹ کو جو کہ ہائیسٹ لیول سے آیا ہے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، تو نیچے بھی اگر کوئی کرے تو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم نے تو اس کے اگینسٹ پاکستان زندہ باد کی پالیٹکس کی ہے، باوجود اس کے کہ ہمارے اس نظام سے مادر وطن سے شکوے ہیں جو ہماری نظر میں بہت جائز شکوے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس سینٹیمنٹ کو ہم ریجیکٹ کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے چلے. لیکن رو سے ایم کیو ایم کی اعلیٰ ترین قیادت کا یا کچھ لوگوں کا تعلق ہے نہیں اس بارے میں. آپ اس کو نہ آپ ریجیکٹ کرتے ہیں کہ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، اور نہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے. اس پہ آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے؟ میرے خیال میں دیکھیں نہ میرے پاس وہ پیپرز ہیں. اگر ریاستی اداروں کے پاس، حکومت کے پاس پیپر ہیں تو وہ دے شوڈ پروسیڈ. لیکن آپ نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے 2 پیپرز دیکھے ہیں نا کہ جس میں وہ اسکاٹ لینڈ یارڈ لکھ رہا ہے کہ بھائی ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارا اس طریقے سے روز. میں نے اخباری جو خبریں ہیں میں نے یقیناً وہ پرچہ نہیں دیکھا آپ نے اسکاٹ لینڈ یارڈ میں نے دیکھنے کی اس کو ضرورت محسوس نہیں کی. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کو امپورٹنٹ لگا کہ میری پارٹی کے بارے میں یار ایک غیر ملکی پولیس یہ کہہ رہی ہے. یہاں کی پولیس کو تو آپ کہہ دیں گے کہ بائس ہے، یہاں کی فوج کو تو کہہ دیں گے وہاں کا کیا ہے. نہیں مجھے حیرت اس بات کے اوپر ہوئی اور ابھی تک ہے کہ اگر اتنی کانکریٹ چیزیں بقول آپ کے موجود ہیں تو دے مسٹ پروسیڈ. پاکستان کی حکومت بھی اس کیس کے حوالے سے براہ راست رابطہ کرے. جو کہ دیکھیں میڈیا کے ٹکرز میں آنا اور واقعتاً حکومت سے حکومت کا آیا اس میں کوئی تبادلہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور ہم تو اس سے آگے کی بات کر رہے ہیں نا، کیٹیگوریکلی بات کر رہے ہیں. مجھے نہیں علم کہ کسی کا کیا رابطہ تھا، نہیں تھا، ہے نہیں ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر وہی سیاست کریں گے کہ جو اس ملک کے عام آدمی کو امپاور اور انیبل کرنے کی ہو. ٹھیک ہے. اچھا یہ اس ملک میں ایک بڑا انفارچونیٹ کلچر بن گیا ہے کہ جہاں جو معاملہ ہو جائے کسی کو بھی کافر قرار دینے کی فیکٹری لگی ہوئی ہے، غدار قرار دینے کی فیکٹری لگی ہوئی ہے. بہت غلط ہے، اس کو بالکل آؤٹ رائٹ لیا. لیکن ایم کیو ایم کے کیس میں، ایم کیو ایم کی اعلیٰ ترین قیادت کے کیس میں تو معاملہ الگ ہو گیا نا، یہاں تک کہ 22 اگست ہو گیا. اب آپ بتائیے اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ ایک ہی بات ایم کیو ایم کے بارے میں کبھی اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پرچوں میں، یا پھر یہ بھی حالیہ آپ کی نظر سے آئی ایم شور گزرا ہوگا 15 اگست 2016 کا جب ایک صاحب گئے امریکہ میں، انہوں نے وہ اسائلم اپلائی کرنے کے لیے. اب یہ بھی کوئی تجزیہ نہیں ہے، ڈسٹرکٹ جج اس کی ساری ڈیٹیلز ہیں، اور وہ اپنے اس فیصلے میں اپنے اس میں لکھتے ہیں ایم کیو ایم سے متعلق کہ جناب ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بھی کرتی ہے ایم کیو ایم نے اپنے رائیولز کو بھی مارا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ. یہ سب لوگ تو مہاجروں کے خلاف نہیں ہوں گے نا فیصل؟ نہیں بالکل نہیں ہوں گے. تو یہ لوگ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، یہ جمال ورسز کیا ہے یہ کیس، میں نے پڑھا تھوڑا سا. اس میں چند چیزیں ہیں کہ یہ ایم کیو ایم کے کسی کارکن کی سیاسی پناہ کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب مجھے شہریت دے دی جائے، نیچرلائزیشن کی جو انہوں نے درخواست لگائی، تو وہ شہریت کی درخواست جو ہے ان کی ریجیکٹ کر دی گئی اس بنیاد کے اوپر. یہ آپ کے بھی علم میں ہے اور اگر نہیں ہے تو میں لے آؤں کہ ایسے ایم کیو ایم کے شاید کہ سے وابستہ درجنوں یا سینکڑوں لوگ ہوں گے امریکہ میں کہ جنہیں سیاسی پناہ بھی ملی، ہاں ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انہیں شہریت بھی ملی. بالکل ہے. اور ہو سکتا ہے کسی کو 2016 میں بھی ملی ہو، پہلی بات تو. دوسری بات یہ ہے وسیم کہ اس میں جو ریفرنس دیا ہے مثلا ایم کیو ایم ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے معنی یہ ہیں ماورائے عدالت ہلاکت. ماورائے عدالت ہلاکت کون کر سکتا ہے؟ پولیس کر سکتی ہے. انہوں نے 1995 کی ماورائے عدالت ہلاکت کو بھی ایم کیو ایم کے ذمے ٹھہرا دیا ہے. اچھا چلیے جانے دیجئے. آگے ریفرنس دیا ہے نصیر اللہ بابر کے زمانے کا. نصیر اللہ بابر کے زمانے میں جو بے نظیر صاحبہ کی حکومت برطرف ہوئی تھی، جو کہ 5 نومبر 1996 کو فاروق لغاری صاحب نے برطرف کی تھی.
فاروق وجوہات میں ایک بتایا گیا تھا کہ پہلی وجہ یہ تھی. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ وہاں پر مانا گیا تھا. اس کے علاوہ اس میں کوئی ہے کہ جناب کوئی ہڑتال. اچھا ابھی بالکل ٹھیک ہے, یعنی جس طریقے سے راؤ انوار کے کسی ایکٹ کو آپ بتا رہے تھے نا کہ دیکھو یہ راؤ انوار کرتے رہے لیکن اس کے پیچھے یہ باتیں ہیں, آپ اسی طریقے سے ایک ہی صف میں کھڑا کر کے امریکی عدالت کو بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یار یہ تو بڑی مزے کا خیز ہے. یعنی اون بینٹ جونز سے لے کے بی بی سی سے لے کے اے آر وائی تک, اسکاٹ لینڈ یارڈ سے لے کے امریکی عدالت تک, راؤ انوار سے لے کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تک, سب ایم کیو ایم کے خلاف کہہ رہے ہیں اور سب غلط کہہ رہے ہیں اور سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. یہ بات بڑی مزے کا خیز نہیں ہے. نہیں یہ مزے کا خیز اس لیے نہیں ہے میرے بھائی. تو پھر ان سب کو کیا دشمنی ہے ایم کیو ایم سے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ کسی کو دشمنی ہے, میں ان کی کم از کم بات نہیں کر رہا کہ ان کو یا پاکستان کے اداروں کو دشمنی ہے. ارے حضور میں تو پاکستان کے اداروں کو بھی کہہ رہا ہوں. میں نے کبھی آپ کو ایم کیو ایم دشمن نہیں کہا. آپ مطلب میڈیا ابھی تو نہیں, پاکستان کا میڈیا بھی نہیں. پاکستان کا میڈیا اگر سرسری سماعت کی عدالت 1 گھنٹے میں لگا کر میرا میڈیا ٹرائل کرے گا اور وکیل بھی کرنے کا موقع نہیں دے گا تو ہم تو پھر یہ کہیں گے کہ جناب ہے. اس کے حوالے سے بھائی اس کو پڑھ کر کامن سینس میں جو نکات آتے ہیں وہ تو میں آپ کے سامنے بیان کروں نا. یہ نان سینس ہے اس کا مطلب نہیں, میں نے کہا کامن سینس کے تحت جو آ رہے ہیں. اچھا ان ڈسٹرکٹ جج صاحب نے بھی, مجھے یہ تو علم ہے کم از کم اس کورٹ میں آگے اپیل ہو سکتی ہے. تو یہ جو بھی انڈیویجول ہے میں ان کو نہیں جانتا, یہ جمال صاحب جو ہیں آیا یہ اپیل کریں گے یا نہیں کریں گے. انہوں نے سیاسی پناہ کس بنیاد کے اوپر دائر کی ہوگی درخواست؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے میرے خیال میں لا کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں. سیاسی پناہ کی درخواست یہ دی ہوگی کہ جناب مجھے ایم کیو ایم سے وابستگی کی بنیاد کے اوپر پاکستان جانے سے خطرہ ہے. یہی ہوا ہوگا نا, ان کی منظور بھی کر لی. اب شہریت منظور نہیں کی تو یقیناً یہ وہاں پر آگے جائے گی اور یہ اپنا لائر بھی کریں گے. جہاں ایم کیو ایم کا نام آیا اور ایم کیو ایم سمجھتی ہے ایم کیو ایم بھی یقیناً لائر ہائر کرے گی. چل آگے بڑھتے ہیں. 22 اگست کے بعد 23 اگست آیا, 24 اگست آئی, فاروق ستار صاحب نے پریس کانفرنس کی, سب نے مل کے. اس سوال پر بعد میں آؤں گا کہ میچ فکس ہے نہیں ہے یہ سب. مجھے ایک میرا آپ سے معصومانہ سوال یہ ہے, اگر فاروق ستار سمیت وہ سب لوگ, اب آپ بھی شامل ہو گئے کیونکہ آپ بھی پاکستان واپس آ گئے, اگر آپ لوگ وہ موقف نہ اپناتے جو آپ نے آج اپنایا ہے تو آپ کیا کرتے؟ جو اداروں کا غصہ تھا, جو لوگوں کا غم و غصہ تھا, آپ لوگ یہاں رہ نہیں سکتے تھے. تو یو ور لیفٹ ود نو ادر چوائس بیسیکلی اس موقف کے اپنانے کے علاوہ. میں تو پاکستان سے باہر بیٹھا تھا نا بھائی, اسی لیے میں نے کہا اب آپ, ورنہ پہلے تو اس وقت تو میں تو پاکستان سے باہر بیٹھا تھا, میں اپنی بات کر رہا ہوں. تو میں نے تو وہاں بیٹھ کر بھی یہ موقف اپنایا, تو وہاں تو مجھے کوئی گرفتار نہیں کر رہا تھا. چونکہ سر آپ نے کل کو تو پاکستان آنا تھا, کل نہیں تو کل, ورنہ آنا تو تھا. نہیں دیکھیں نا, اس کو اس طریقے سے نہیں لیں. یہ اگر کسی کو یہ لگ رہا ہے کہ جناب یہ کوئی جان بچانے کی ترکیب ہے تو یہ چارہ کیا رہ گیا تھا اس کے علاوہ؟ اچھا اس کے علاوہ مثلا اور کیا کر سکتے تھے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ میں نے اس طرف سوچا ہی نہیں کہ اس کے علاوہ کیا کر سکتے تھے. ہم نے جو کیا, ہمیں یہ علم تھا کہ بڑی بڑی نان ڈیفینڈیبل باتیں ڈیفینڈ کی ہیں نا, 2 تلوار کو 3 تلوار بنا دو. آپ نے کہا یہ اس کا مطلب ہے اتحاد تنظیم, یقین پتہ نہیں کیا ڈیفینڈ کیا. وہ میں نے نہیں کہا, جنہوں نے کہا آپ ان کا نام لیں. لیکن ابھی ہم موجود نہیں, اس لیے نام نہیں لیتا. لیکن میرے بھائی آپ دیکھیں, آپ ہو کیا رہا ہے. میں جو پاکستانی میڈیا کو آبزرو کر رہا تھا, ایم کیو ایم کے بانی کو گالی دینے کا کام لوگوں نے 1992 میں بھی کیا, 2016 تک کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ شاید لوگوں کے نزدیک بہت آسان کام تھا, لیکن ایم کیو ایم کے اندر رہتے ہوئے ایم کیو ایم کے کارکنان اور ذمہ داران کو اعتماد میں لے کر ان کی جانب سے کی گئی ایسی بات, ایسا فعل, ایسا قول کہ جو ہمیں یہ لگے کہ واقعتاً کلیکٹیولی ہم سب کی حب الوطنی کے اوپر سوال لائے, کلیکٹیولی ہم سب کی جو سیاسی جد و جہد ہے اس کے اوپر کوسچن لائے, ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا. گالی دینا شاید لوگوں کے نزدیک بہت آسان کام ہوتا ہے. صاحب ایک مفروضہ, اگر ایگزیکٹلی یہی معاملہ ہے, یہی الفاظ یا اس سے تھوڑے سخت الفاظ مثلا پی آئی بی سیکٹر کی ایک میٹنگ کے دوران انہوں نے کہہ دیے ہوتے, تو پھر بھی آپ لوگ یہ موقف اپناتے ہیں. یہ تو معاملہ یہ تھا کہ پریس کلب پر ہو گیا, کیمروں کے سامنے ہو گیا, تو پھر کیا جسٹیفیکیشن ہوتی؟ دیکھیں آپ کا مجھے یاد ہے ساؤتھ افریقہ کے کچھ لوگوں سے بات کرتے ہوئے مور اور اس طرح کی بات تھی آج سے سال پہلے, تو یہ اس طرح کا سینٹیمنٹ نہیں. میرے خیال میں تو اس میں تو ہمارا یہ تو 20 ہو گیا معاملہ. تو پھر اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو ایم کیو ایم کے جن لوگوں نے یہ ایکٹ کیا, ایم کیو ایم کے کارکنان نے, ایم کیو ایم کے ذمہ داران نے, ایم کیو ایم کے جو رابطہ کمیٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے آ کر 23 تاریخ کو معاملات کو سنبھالا ہے, اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے کسی خوف کے باعث کیا ہے, سوال اٹھا رہا ہوں, ہاں اگر یہ سوال لوگوں کے ذہن میں ہے کہ انہوں نے کسی خوف کے باعث کیا ہے, تو بھائی اس رات بھی ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے لوگ گرفتار ہوئے, انہوں نے پیشی پر آ کر بھی یہ بات کی. میں ابھی گیا عید پر جیل ملنے ان سے, جیل میں بھی انہوں نے بات کی. جو لوگ جیل میں نہیں ہیں, جو اسمبلیوں میں ہیں, وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں, اور صرف پاکستان میں موجود نہیں,
ایم کیو ایم کے بہت بڑی تعداد کارکنان کی ایسی ہے جو پاکستان میں نہیں ہے، اور اس کے باوجود وہ اس ایفرٹ کو اور اس سینٹیمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کی سربراہی میں آنے سے پہلے ایک سوال پھر یہ کیا حسن اتفاق ہے کہ جو پاکستان میں، اگین اب آپ کہیں گے کہ میں تو پاکستان میں نہیں تھا اور اب پاکستان واپس ہے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے اور آپ یہ کہیں تو آپ کا حق ہے کہنے کا، اس لیے کہ فیکٹ ہے کہ آپ واقعی ناراض ہیں، یہ تو اس میں نگیٹ کر نہیں سکتا اس بات کو، بالکل صحیح بات ہے، لیکن میں عمومی بات کر رہا ہوں۔ یہ کیا اتفاق ہے کہ جو لوگ پاکستان میں ہیں، یعنی کہ میں کھل کے کہہ دوں، جو لوگ ان کے خیال میں پاکستانی اداروں کی پہنچ میں ہیں، ان کو ایک دم لگا کہ ارے یہ نعرہ تو بہت برا ہے، اس آدمی کو اب ڈس آن کر دو۔ جو آدمی اس ملک کی سرحد سے باہر ہے اور ایم کیو ایم کا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، چاہے ان کا نام واسع جلیل ہو، چاہے ان کا نام مصطفی آبادی۔ یہ کیا اتفاق ہے؟ یہاں والوں کا جذبہ حب الوطنی جاگا، وہاں والوں کا نہیں جاگا، یہ کیسے ہوا؟ میں پھر آپ کو اس خاکسار وہ تو میں نے کہہ دیا نا، نہیں دیکھیں نا، میں نے کہہ دیا آپ کا جو آرگیومنٹ ہے اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے، آئی واز اوے، پاکستان سے باہر تھا، ٹویٹ کیا میں نے، اس کے بعد جو خفگی کا اظہار ہوا مجھ سے وہ ہوا، اس کے بعد پاکستان واپس آیا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں اکیلا نہیں ہوں، ایسے امریکہ میں، کینیڈا میں، گلف میں مقیم بہت سارے ایم کیو ایم کے ذمہ داران ہیں جن سے میری براہ راست بات ہوئی ہے، حیدر عباس رضوی صاحب کا ٹویٹ آپ کے سامنے ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں جو قائل ہیں اس بات کے اوپر کہ یہی اپروچ ہونی چاہیے جو ایم کیو ایم پاکستان نے اپنائی ہے، اور اسی پیرامیٹر میں ہم نے کام کرنا ہے۔ چلے بریک سے آنے کے بعد ذرا مجھے بتا دیجیے گا، یہ الطاف حسین صاحب کی سالگرہ بھی گزری، ویسے آپ ہر سالگرہ پہ وش کرتے تھے انہیں کسی سے؟ پرسنلی مطلب کسی بھی فورم پہ یا کوئی؟ نہیں، میرے خیال میں جو ایونٹ ہوتا تھا، اجتماع ہوتا تھا، اس میں تو جاتا تھا، پرسنلی شاید ہر سال نہیں کر پایا ہوں میں۔ اور اس سال آپ نے؟ نہیں، میں نے نہیں کیا۔ صحیح۔ تو ابھی اس حوالے سے تقریب ہوئی، لندن میں تقریب ہوئی، لندن کے لوگ تو تھے ہی ظاہر ہے، اس میں ہمیں دکھا بھی دیں تصویر، اس میں 2 افراد نظر آ رہے ہیں جو کہ ایم کیو ایم پاکستان سے ہیں، شبیر قائم خانی صاحب اور کیف الورا صاحب، یعنی کہ ایم کیو ایم پاکستان کے بھی لوگ اگر لندن جا رہے ہیں تو الطاف صاحب کی سالگرہ پہ کیک بھی کاٹ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو الطاف صاحب کے نعرے کے بعد بھی الطاف صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، تو یہ پھر میچ کیا ہے؟ پھر ایک بریک کے بعد بریک کے بعد جواب دیتے ہیں۔ آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر، فیصل صدواری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سر، ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما جو کہ یہاں چیخ چیخ کر میں بتاتے ہیں کہ 22 اگست کے بعد ہمارا الطاف صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے، لندن میں الطاف صاحب کی سالگرہ ہوتی ہے، وہ تقریب میں پیش ہوتے ہیں، تصویر آپ کے سامنے، یہ کیا معاملہ ہے؟ نہیں، میرے خیال میں تو یہ جو ہمارے 2 ساتھیوں کی آپ تصویر دکھا رہے ہیں، یہ ایم کیو ایم پاکستان نے اپنی جو لا تعلقی ہے یہ کب کی ہے بھائی؟ 22 اگست کے بعد 23 اگست کو کی ہے نا، تو یہ اس سے پہلے لندن گئے ہوئے تھے۔ میرے خیال میں کسی ایونٹ میں شریک ہونا ان کا یقیناً ایک ذاتی فعل ہے، اور اگر یہ آ کر ہم سے رابطہ کریں گے تو یقیناً ان سے رابطہ کمیٹی جو ہے وہ پوچھے گی بھی کہ کیا ہوا اور کس طریقے سے ہوا، اور اگر لوگ مطمئن ہوئے تو ادروائز ہر آدمی کی مرضی ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے۔ تو اب بس یہ حسن اتفاق چلا رہا ہے کہ زیادہ تر لوگ ایبسولوٹ سٹیٹمنٹ نہیں دینا، میں کہ وہی بات کہ جو پاکستان میں ہے وہ اس کو لگا ہے کہ یہ بہت برا ہو گیا ہے۔ کوئی اور سوال کر وسیم یار، آپ نے وہی ریٹیٹ کر دیا اس بات کو۔ یہ 2 لوگ بھی اگر اس واقعے سے پہلے جو اداروں کی پہنچ سے دور ہے، وہ کہہ رہا ہے الطاف حسین صاحب صحیح ہے، اب اگر آپ یہ مت کہیے گا کہ میں آیا ہوں پاکستان میں، پہلے کہہ چکا ہوں بھائی آپ مجھے 6 بار یہ سوال کرو گے، میں آپ کو 6 بار اگزامپل دوں گا نا یار۔ آپ سوال کر رہے ہیں ایک اپنے فیکٹس کی بنیاد کے اوپر، میں آپ کے سامنے جیتی جاگتی مثال اور جن لوگوں سے بات کر کے آ رہا ہوں امریکہ، کینیڈا، گلف میں ان کی بنیاد کے اوپر آپ کو بتا رہا ہوں نا بھائی۔ اچھا، اب اس سوال کا کیا جواب ہے جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس ساری ایفرٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں جو فاروق ستار بھائی اور رابطہ کمیٹی کر رہی ہے؟ ٹھیک ہے، مصطفیٰ کمال صاحب بار بار کہتے ہیں پاک سرزمین پارٹی کا یہ لگاتار موقف ہے کہ یہ میچ فکس ہے، یہ ان کا خیال ہوگا، میرے خیال میں میرا یقین ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ آج آپ نے دیکھا پاکستان کے ایک روزنامے میں بڑی تفصیلی خبر چھپی جس کا کرکس یہ ہے کہ جناب اس کی ہیڈ لائن یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان اسٹل انڈر الطاف کمانڈ، اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ابھی بھی ایم کیو ایم کے جو ٹاپ لیڈرز ہیں وہ الطاف حسین صاحب سے نہ صرف رابطے میں بلکہ ان سے ہدایات لیتے ہیں، اس پر کیا آپ کا رسپانس ہے؟ نہیں، میرے خیال میں رپورٹر صاحب یہ ایڈیٹوریل ہے شاید میرے خیال میں، یا پتہ نہیں رپورٹ، کیونکہ میں نے یہ آن لائن دیکھا تھا، اس میں کسی کی بائی لائن تو تھی نہیں، ٹھیک ہے، آئی ڈونٹ نو، لیکن اگر زحمت کر لیتے ایم کیو ایم پاکستان کے جو یہاں پر رابطہ کمیٹی ہے یا ذمہ داران ہیں جو اسپوکس پرسن، ان سے بات کرنے کی، تو ان کے سوالات کے خاطر خواہ جوابات جو ہے وہ دے دیے جاتے ہیں۔ خاطر خواہ بڑے زمانی انداز میں کہہ رہے ہیں ہم،
بھائی یہ سیٹسفائی کرتے نا, کوشش کرتے اپنے تئیں, سیٹسفائی کر پاتے نہیں کر پاتے یہ الگ بات تھی. تو نہیں ایسا نہیں ہے, قطعا نہیں, آئی سمپلی لائک ریجیکٹ دس رپورٹ. اچھا نہیں ہے, ایک الیکشن ہوتا ہے, اس کے ریزلٹس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے, اور وہ الیکشن ایم کیو ایم ہار جاتی ہے, ملیر کا الیکشن ہوتا ہے. اس کے بعد اگر یہ میچ فکس نہ ہوتا تو ازیومیبلی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایم کیو ایم لندن والے یہ کہتے کہ بھائی صاحب آپ نے ایک الیکشن لڑا الطاف حسین کی تصویر کے بغیر, آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگ گیا آپ کو, ہار گیا اب الیکشن, جیتی میں نشست ہار گئے. ایسا نہیں ہوا. ایم کیو ایم لندن نے آپ لوگوں کی وہی بیان دیے جو آپ لوگ دے رہے تھے کہ ظلم کر دیا. یہ ندیم نصرت صاحب کے ٹویٹس پڑے ہوئے میرے سامنے, حقیقی پی ایس پی پیپلز پارٹی اینڈ پولیس تھگز ہو اٹیکڈ اینڈ انجرڈ ایم کیو ایم ورکر. یعنی انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ زیادتیاں ہوئی ہیں اس لیے ایم کیو ایم یہ سیٹ ہار گئی ہے. ایک ہی موقف تھا دونوں کا. یہ سارے ٹویٹس پڑے ہیں آپ کے سامنے ندیم نصرت صاحب. نہیں تو ہمارے وہاں گراؤنڈ کے اوپر ہمارے کارکنان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا. تو اگر لنڈن میں جو یہ لوگ موجود ہیں انہوں نے اس طرح کی ٹویٹ کر دیے تو ہم ان کو یہ ٹویٹ کرنے سے تو نہیں روک سکتے. ہم ان سے نہ پالیسی گائیڈ لائن لے رہے ہیں نہ لیں گے. جس نے اور نہ رابطے میں ہے نہ رہیں گے. نہیں بالکل کوئی رابطہ نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ ٹویٹ دیکھے بڑے آپ نے سہولت کے ساتھ, وہ بھی تو دکھائیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے محمد انور صاحب نے ایک دو ٹویٹس کر دیے. امپورٹنٹ ہے نا, ندیم نصرت صاحب سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں پارٹی ہائرارکی کے لحاظ سے. وہ ٹویٹ یہ ہیں فیکٹس بیان کر رہے ہیں کہ حقیقی کے لوگوں نے پولیس کی موجودگی میں ایم کیو ایم کے کارکنان کو زد و کوب کیا. یہ تو وہ فیکٹ ہے. دوسرا کیا آیا ہے وہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پیغام کس کا کون بتا رہے ہیں, جو کہ آپ نے بھی اپنے آئین میں ترمیم کرنے کے باوجود بھی ان کے عہدے کو نہیں چھڑا ہے, وہ صاحب کہہ رہے ہیں, کنوینر صاحب کہہ رہے ہیں. تو ان کی بات کنفائن کر دیا ہے, لیکن پاکستان میں موجود ہوں گے تو سیاست کریں گے. تو ان کی بات کی ٹیکنیکلی پر زیادہ اہمیت ہوئی نا. نہیں اہمیت دیکھیں, میں آپ کو اگین کیا بات کہہ رہا ہوں کہ اس روز کا جو الیکشن تھا, کاش کہ ایم کیو ایم کے وہاں دفاتر سیل یا ایم کیو ایم کے دفاتر ڈیمالشڈ, ہمارے کارکنان دیور ایٹ رن, ہمارے پولنگ کیمپ اکھاڑ دیے گئے. کسی اور جماعت کا نہیں اکھاڑا گیا, ہمارے پولنگ کیمپ اکھاڑ دیے گئے. ہمارے پولنگ ایجنٹس آپ دیکھیں اندر بیٹھ نہیں پائے 60 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر. کس نے نہیں بیٹھنے دیا آپ کے پولنگ ایجنٹس کو؟ میرے خیال میں وہاں پر جو امیدوار صاحب تھے دوسری جماعت کے, ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے, وہ کوئی اتنی, اب آئیں گے اسمبلی میں تو شاید میں پہچانوں ان کو کون صاحب ہیں. تو ان کے پولنگ ایجنٹ سے ہمارے ساتھیوں کو یہ شکوہ تھا کہ وہاں پر نہیں بیٹھ پائے مختلف جگہوں کے پر. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ پولنگ کیمپ تو اکھڑے نا بھائی, پولیس کی موجودگی میں اکھڑے. ہولیگنزم ہو رہا تھا, لوگ آتے تھے کئی بائکوں کے اوپر اور آ کے توڑ پھوڑ ڈنڈے بازی کر کے چلے جاتے تھے. اس کا نقصان کس کو ہو رہا تھا سوائے ایم کیو ایم کے؟ ہو ہی نہیں رہا تھا. باوجود اس کے کہ ہمارے جو پولنگ کیمپس موجود نہیں تھے, لوگ فرش پہ بیٹھ کے اس گرمی میں ووٹر کارڈ بنا رہے تھے, ان کو ہیرس کیا جا رہا تھا. اس کے باوجود کون ہیرس کر رہا تھا؟ یقیناً جو لوگ آ رہے تھے ڈنڈے بردار اور بائکوں کے اوپر, حقیقی کے لوگ تھے وہاں پر, اور اس کی تو ویڈیو فوٹیج بھی ہے. رینجرز نے بعد میں گرفتار بھی کیا ہے, رینجرز نے ان کے جو وہاں کے آفس بیرر ہیں اس کو گرفتار بھی کیا. تو اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں 22 اگست کو جو ہوا, اس کا کے بعد 23 اگست کو جو ایم کیو ایم نے کیا, اس کے بعد ایک ایک علاقے میں جس طریقے سے ہمارے دفاتر ٹوٹتے رہے, سیل ہوتے رہے, کارکنان گرفتار ہوتے رہے, اور یہ ہولیگنزم جاری رہا پی ایس 127 میں. اس کے باوجود ایم کیو ایم کے علاوہ اگر کوئی اور جماعت ہوتی نا تو 1500 ووٹ بھی نہیں لے پاتی بھائی اس ماحول میں. اس سے پہلے آپ یہ بتاتے رہے ہیں کہ جناب ہم فلاں سال میں تو جب گھروں سے نکال کے مالا جا رہا تھا تب بھی ہم نے الیکشن میں اڑا, یعنی ایم کیو ایم لاجکس کے ذریعے پروف کرتی رہی ہے کہ ہمارا ووٹر تو جتنے کٹھن حالات ہو جاتے ہیں نا اتنے ہی زیادہ بڑی تعداد میں نکل کے آؤٹ نمبر کر دیتا ہے سب کو. اگر وہ لاجک صحیح تھی تو یہ پھر کیوں نہیں ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں 22 اگست کا ایک بیک ڈراپ شامل ہے نا. دیکھیں لیکن الیکشن لڑنے والے تو کہہ رہے تھے کہ 22 اگست والے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں ہے, لیکن یا ووٹر یقین نہیں کر رہا تھا آپ کی بات پہ؟ نہیں دیکھیں نا, اس وقت تو ریاست نے, ریاستی اداروں نے, سیاسی جماعتوں نے, سب نے پوری ایم کیو ایم کو ڈیناؤنس کر دیا تھا نا بھائی 22 اگست کو. تو ایم کیو ایم نے آ کے 23 تاریخ کو 22 اگست کے ایکٹس کو ڈیناؤنس کیا ہے, لیکن اس سے پہلے تو پوری ایم کیو ایم کو کر دیا گیا تھا. میں ریورسل کر دیا نا ایم کیو ایم نے. بھائی سن تو لینا, میں 7 سمندر پار بیٹھ کر اس ہیٹ کو فیل کر رہا تھا وہاں, اور کئی روز تک سو بھی نہیں پائے پراپرلی. 2 گھنٹے 3 گھنٹے 2 گھنٹے ٹائم ڈفرنس کی وجہ سے کہ صرف یہ سوچتے تھے کہ یہاں گراؤنڈ کے اوپر کیا, لیکن جن لوگوں پر یہاں پر بیت رہی تھی. ہم نے الیکشن کیمپین کب سٹارٹ کی ہے؟ 1 ستمبر کو تو الیکشن کیمپین ایم کیو ایم سٹارٹ کر پائی ہے, اور جس طرح کی ہے 9 کارکنان پی ایس 127 سے ایم کیو ایم کے صرف رابطے میں آئے تھے, صرف 9 کارکنان, ان کی بنیاد کے اوپر ہم نے وہاں پر کیمپین سٹارٹ کی. تو میں یہ کہوں گا کہ اٹ از اے سکسیس فار ایم کیو ایم. اس نتیجے سے لیکن آپ کو حیرت ہوئی؟
نہیں مجھے قطعاً آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ MKM ہارے گی؟ نہیں، ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے MKM جیتے گی. یہ جو بدماشی حیرت نہیں ہوئی سر، یہ جو بدماشی کی گئی ہے، اگر یہ نہیں ہوتی تو پیپلز پارٹی جنرل الیکشن سے 6,000 زیادہ ووٹ نہیں لے کے جاتی. زباری صاحب یہ بھی ایک ہے نا، اللہ کی شان ہے نا کہ MQM کے ایک سینئر رہنما آج 11th آر کے اسٹوڈیو میں کراچی میں بیٹھ کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یار وہ ہم الیکشن اس لیے ہار گئے تھے کہ دیکھو نا ہمارے پولنگ ایجنٹ کو مار دیا اور دیکھو ہمارا کیمپ اکھاڑ دیا، دیکھو ویڈیوز بھی ہیں اس کی. یہ سارا کام تو MKM کے مخالفین کے ساتھ ہوتا تھا، نامعلوم افراد کرتے تھے. اصل میں پتہ ہے اس کی بھی ویڈیوز ہیں. یہ اللہ کی شان ہے بس کہ MKM لوگ اصل میں پتہ ہے کہ آپ صرف معصومانہ سوال کرتے نہیں، آپ واقعتاً بہت معصوم ہیں. ورنہ ماضی میں ایسے بے تحاشا واقعات ہیں. میں آپ کو حلقہ وائز بتانا شروع کروں. سر سن لینا، علی زیدی دکھا رہے ہیں ویڈیو میں، ان کی اور 100 باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، دکھا رہے ہیں ٹھپے لگ رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ہوتا رہا ہے. سن تو لینا، علی زیدی رینجرز کی نگرانی میں الیکشن ہوا ہے. آپ مجھ سے سب نے کہا کہ آپ جیتے، بھائی سن تو لینا، اب ہم کہتے ہیں کہ آپ جیتے، حضور والا سن تو لینا. مجھ سے زیادہ آپ اس حلقے کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بالکل جانتا ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. 1000 کا فگر کراس نہیں کروا. ہم نے کہا نا کہ آپ جیتے. سن تو لینا. اچھا وہ ابھی بھی نہیں بنیں گے، وہ فیس بک کے میئر بن جائیں گے. ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ جیتے، لیکن اس سے پہلے جو بدماشی ہوتی تھی جاتی تھی وہ بھائی جس نے کی غلط کی، نہیں جس نے کی MKM کے لوگ کرتے تھے نا، وہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں MKM کے لوگ کرتے تھے. اب جو میں دیگر کے آپ کو گنوانا چاہ رہا ہوں وہ تو سن لیجئے. اس خاکسار کے حلقے میں PS 126 میں تحریک انصاف کے امیدوار سوراب گوٹ اور آس پاس جتنی آبادیاں، میرے پولنگ ایجنٹ کو ڈنڈے ڈولی. میرے پاس ویڈیو موجود ہے، آپ کہیے گا میں دکھاتا ہوں. نمبر 1. نمبر 2، لانڈھی کا علاقہ اٹھا لیجئے. 5 دسمبر کے بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، وہ فری فار آل مار کے ہمارے ووٹرز کو، کینڈیڈیٹس کو، ڈاکٹر فاروق ستار بھائی کو، نسرین باجی کو، سب کو پہنچنا پڑ گیا. رینجرز سے استدعا کرنی پڑ گئی. ہم یہ سمجھے کہ ہم وہاں پر ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اس بلدیاتی الیکشن میں جس میں پورے کراچی میں کوئی امن عامہ کا واقعہ نہیں ہوا، لانڈی میں ہمارے ساتھ وہاں پر کیا گیا. 2013 کے ہی الیکشن میں لوگوں نے یہ تو سمجھے، دکھایا گیا کہ NA 250 میں شاید MKM ڈبے نہیں پہنچا رہی ہے. او بھائی MKM کے تو خود جو حلقے تھے، NA 253 کا حلقہ تھا اور دیگر تھے، وہاں پر ڈبے نہیں آ رہے تھے اور ہم رو رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میرے ٹویٹس ریکارڈ 12 مئی 9 اپریل بندے مارنا، وکیل جلانا، پولیس والے مارنا، گاڑیاں جلانا، ہڑتالیں کرنا، یہ سب تو دیکھیں نا وسیم بادامی صاحب کتنا برا الزام ہے MKM میں. کسی تو کوئی تعلق نہیں MKM. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں فیصل داری صاحب؟ میں جناب یہ بالکل نہیں کہہ رہا، میں آپ کے الیکشن والے سوال کا جواب دے رہا تھا، پہلی بات. دوسری بات میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ 12 مئی اس شہر کے ساتھ ظلم ہوا، اور سب سے بڑا ظلم اس کے بعد اگر کسی کے ساتھ سیاسی طور پر ہوا تو MKM کے ساتھ، کہ وہ MKM وکٹم بن گئی. ناؤ اب ادھر آ جائیے. اگر حکومت نے اور ریاست نے یہ طے کر لیا ہے کہ جناب 12 مئی کا باب جو ہے بند کرنا ہے اور جو مجرم ہے اس کو انہوں نے کیفر کردار تک پہنچانا ہے، تو خدارا ابھی یوٹیوب کے اوپر جائیے، بٹر ٹروتھ کے نام سے ایک ویڈیو موجود ہے، اس کو دیکھ لیں. MKM کی ریلی میں خواتین، بچے، بزرگ جا رہے ہیں اور اس پہ فائرنگ ہو رہی ہے. کوئی ان کو بھی ایک پولیس والے ہمارے بھائی جا کر پکڑ لیں اور بتا دیں کہ 12 مئی کو کیا کچھ ہوا تھا. MKM میں ملیٹنسی حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ میں جس MKM کو مانتا ہوں اور میں جس MKM کو آگے لے جانا چاہتا ہوں اس میں قطعاً آپ اس MKM کا حصہ ہے، اس MKM نے کبھی کوئی ملیٹنسی نہیں کی؟ نہیں، میں بسیں جلائی، ہڑتال کی کالیں، بسیں جلانے کو اگر آپ ملیٹنسی سمجھتے ہیں میرے بھائی، یہ تو اچھا کام ہے، ثواب ملتا ہے اس میں تو. اچھا اگین میں نے کہا بسیں جلانے سے لے کے وکیل جلانے تک، بھائی میری بات تو سن، بس جلانے سے لے کے بلدیہ کی فیکٹری جلانے تک. سن لیجئے نا، بلدیہ کی فیکٹری کا الزام مجھ پر نہیں ہے، پہلی بات. لیکن جس پر ہے وہ زمانے میں اخوان المسلمون میں نہیں تھے. سن لیجئے نا، MKM سے وابستہ بھی جن افراد پر ہے، اگر تو وہ JIT یہ کہتی ہے کہ یہ MKM نے ایز اے جماعت اپنی پالیسی کے تحت کیا ہے تو پوری MKM کو آپ بند کر دیجئے، پوری MKM کو بین کر دیجئے. میں ابھی آپ کو کہہ رہا ہوں نا، چلیے چھوڑ دیجئے کہ وہ لوگ اب کہاں پر ہیں. میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اگر وہ JIT یہ کہتی ہے، جو کہ اس ٹارگیٹڈ ایکشن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے وہ JIT یہ نہیں کہتی. اگر وہ JIT یہ کہتی تو آپ کہتے دیکھو مہاجروں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. یہ بات میں اس کانفیڈنس کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں میرے بھائی، کہ مجھے پتا ہے کہ MKM، جس MKM کا میں کارکن ہوں، وہ MKM بحیثیت جماعت اس طرح کی نہیں کرتی. ہاں میری جماعت میں اچھوں کے ساتھ برے لوگ ہوں گے، ابھی بھی ہوں گے، شاید ڈاکٹر فاروق ستار بھائی جس کی سربراہی کر رہے ہیں اس میں بھی ہوں گے، بٹ ایٹ لیسٹ گیو اس سم کریڈٹ کہ ہم اتنی نیگیٹیوٹی کے باوجود، اتنی ساری کی ساری جو منفی چیزیں چل رہی ہیں، اس میں ہم پازیٹیوٹی کو لے کر آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. تو اب آج کی سینیریو میں آ جائیں. آپ کہہ رہے ہیں ہم لا تعلق. مفروضہ آپ کو آج ندیم نصرت صاحب میں فسمال طور پہ کال کرتے ہیں، آپ کی بات کر رہا ہوں میں، تو آپ کیا کریں گے؟ فون نہیں اٹھائیں گے؟ میرے خیال میں دیکھیے، ہم نے بہت کیٹیگوریکلی اس چیز کو کلیئر کر دیا ہے کہ MKM یہیں گراؤنڈ پر بیٹھ کر پاکستان میں پاکستان کے لیے سیاست کرے گی اور اسی کو آگے بڑھائے گی.
جو ایم کیو ایم سے وابستہ لوگ ایم کیو ایم کے حوالے سے سیاست کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہی پیغام ہے بہت پولائٹلی کہ برائے مہربانی یہ ان کے فون کا جواب نہیں دیں گے؟ میں ان سب کے لیے یہی پیغام ہے، چاہے فون کرنے والے کا نام الطاف حسین ہو. اگین یہ آپ ایک مفروضے کی بنیاد کے اوپر بات کر رہے ہیں، میں فیکٹ کی اور بنیاد آپ پر جانتے بات ہیں کر کہ رہا ہوں. مفروضہ کسی بھی لمحے حقیقت میں بدل سکتا ہے، نوئنگ الطاف صاحب نوئنگ، آپ جانتے ہیں مجھ سے بہتر. لیکن اگین میں آپ کو فیکٹ کی بنیاد کے اوپر بتا رہا ہوں کہ ہم نے کیٹیگوریکلی کلیئر کر دیا ہے آئین میں ترمیم. اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ کوئی چھوٹا عمل تھا، آج ہی فاروق ستار بھائی ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک میٹنگ میں، یہ کہہ رہے تھے کہ وہ 23 تاریخ سے بھی بڑا عمل آئین میں ترمیم کا تھا، تو وہ ہم نے کر دیا ہے بھائی. اور کیا مجھ سے تیری سادہ دلی چاہتی ہے؟ ایک بریک کے بعد میں آپ سے اس سوال کا جواب چاہتا ہوں کہ یہ تو بہت دفعہ ہوا کہ الطاف حسین صاحب نے ایم کیو ایم چھوڑ دی، یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایم کیو ایم نے الطاف حسین صاحب کو چھوڑ دیا. کیا یہ آخری مرتبہ بھی ہوا ہے یا نہیں؟ یا الطاف صاحب نے تو ایم کیو ایم چھوڑی اور پھر کچھ گھنٹوں یا دنوں بعد واپس لے لیا فیصلہ؟ ایم کیو ایم پاکستانی فیصلہ واپس لے سکتی ہے یا اٹل ختم پیریڈ بات ختم ہو گئی؟ ایک بریک کے بعد بتائیے. پروگرام میں خوش آمدید. فیصل صفدری صاحب ایک بات تو بتائیں، الطاف حسین صاحب کو آپ ہم سے 100 گنا زیادہ بہتر جانتے ہیں، یہ ایک آدمی کیسے یقین کر لے کہ وہ الطاف حسین صاحب جن کا مزاج سب کو پتہ ہے، جو کہ اپنے مزاج کے برخلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے، ایم کیو ایم کے اندر سے اتنا بڑا ریوولٹ ہو گیا، وہ ریوولٹ ہوئے جا رہا ہے، آئین سے نام نکال دیا، اگر کسی پرچم میں تصویر تھی تو وہ نکال دی، تو سب کچھ کر دیا، اور الطاف صاحب کچھ نہیں کہہ رہے. یہ بیان نہیں آ رہا کہ یہ سب غدار ہے، یہ غلط ہے، مطلب ایسا کیا چاہ رہے ہو آپ؟ ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. یہ اس مفروضے کی بنیاد ہے نا کچھ ماضی کے بہت سارے واقعات. ٹو گڈ ٹو بی ٹرو کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تک تو دیکھیں جو میری معلومات ہیں وہ ایک ہی اسٹیٹمنٹ آیا ہے نا وہاں سے، اور اس میں یہ کہا کہ جو بھی ایفرٹ ہے ڈاکٹر فاروق ستار کر رہے ہیں میں ان کو سپرد کرتا ہوں. اور ڈاکٹر فاروق صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ الطاف صاحب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور الطاف صاحب کہہ رہے ہیں ہاں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ تو مطلب یہ تو کمال ہے نا، مطلب یہ کیا ہے؟ یہ تو ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کمالات بھائی، اس پہ یقین ایسے تو نہیں نا ہو جاتے، مطلب دیکھیں کبھی کبھی آپ یقین کر لینا چاہیے کہ چیزوں کے اوپر. ابھی تک تو یہی اسٹیٹمنٹ آیا ہے، اور دیکھیں لیکن ہم کمیٹڈ ہیں، ہم کنونسڈ ہیں کہ جو ہم نے بات کہی ہے وہ اپنے الیکٹریٹ کے، اپنے عوام کے، اپنے کارکنان کے اور اس ملک کی بہتری کے لیے کی ہے. ہم نے اپنے کارکنان کو اور اپنے الیکٹریٹ کو مین سٹریم پالیٹکس میں رکھنا ہے. دس از آر جاب. ہم نے وہ جہاں ایموشنلی بھی اور جہاں پولیٹیکلی بھی وہ واقعتاً آئسولیشن کی طرف اگر جا رہے تھے تو ہم نے اس کو اس چنگل سے، اس جو بھی ایشو ہے وہاں سے نکالنا ہے. لیکن جو نقشہ میں نے کھینچا ہے، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ وہاں سے ایک بیان آ جاتا ہے الطاف صاحب کی طرف سے کہ سب غلط ہے، سب، آپ کو حیرت ہوگی؟ اگین ہائپوتھیٹیکل کوسچن، اس وقت میں ڈیسائیڈ کروں گا کہ حیرت ہوگی یا کیا ہوگا. لیکن میں رول آؤٹ نہیں کر سکتا. اگر وسیم بادامی امریکہ کا صدر بن گیا تو آپ کو حیرت ہوگی، یعنی یہ ایک بڑی ممکنات میں سے نا، یہ بات میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ میں رول آؤٹ نہیں کر رہا. ایسی پاسبلٹی ہے، میں رول آؤٹ نہیں کر سکتا ایسی پاسبلٹی. اور ایسا جب یہ ہوگی آپ کیا کریں گے؟ ہم تو بہت کلیئر ہیں اس معاملے میں کہ جو مینڈیٹ ہمارے کارکنان نے اور سارے ذمہ داران نے بیک زبان ہو کر دیا ہے ایم کیو ایم پاکستان کو، وہی ایم کیو ایم پاکستان کے لیے، شہر کراچی کے لوگوں کے لیے، پاکستان کے لیے مینڈیٹ آپ بہتر کو ہے. لوگوں نے دیا ہے، اور لوگوں نے آپ کو مینڈیٹ اس وقت دیا جب لوگ آپ سے مراد سارے کینڈیڈیٹس ہیں بھی شاید نام سے نہیں جانتے تھے، وہ ایک تصویر جانتے تھے الطاف حسین صاحب کی تھی. تو پھر تو یہ بات ٹھیک ہے نا کہ اگر آپ نے آج جن کی تصویر دکھا کر ووٹ لیے ہیں، آج آپ کہہ رہے ہیں اس آدمی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر فریش مینڈیٹ لینا، جا کے پھر چھوڑ دیں ہوتے. جو مینڈیٹ لیا فرینکلی اسپیکنگ اس میں لکھا تو ڈاکٹر فاروق ستار کا نام ہوتا تھا. ہم نے کوئی فلور کراسنگ نہیں کی ہے، پہلی بات تو. لیکن سب کو پتا ہے کہ لوگ نہیں جانتے تھے کسی اے بی سی ڈی کو، لوگ الطاف حسین کو جانتے تھے، اس کے نام پہ ووٹ نہیں. میرے خیال میں تھینکس ٹو یو میڈیا کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو جانے لگے. ووٹ نہیں ہے ہمارا، مراد میں الیکٹورل پالیٹکس میں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا گمنا، ووٹ میرا نہیں ہے، ووٹ نہیں ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں. لیکن اگین آپ کی جس طرح آپ پرسیو کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، میں بینگ این انسائیڈر یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہاں ایم کیو ایم کے نظم کا، ایم کیو ایم کی تنظیم کا اور جماعت کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے. مثال سن لیجئے نا، مثال دے رہا ہوں، میں اپنے گھر سے دے رہا ہوں کہ شاید میری والدہ ہر وقت الطاف بھائی کی تقریر سننا نہ چاہتی ہیں اور نہ پسند کریں کہ وہ جو رویہ بدقسمتی کے ساتھ ٹیلی ویژن پہ بسا اوقات آ جاتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی اپنی سبکی ہوتی تھی کہ وہ واپس لیتے تھے اپنے بیان کو. لیکن میری والدہ ووٹ تو ایم کیو ایم کو ہی دیتی تھی.
بیٹا ایم پی کا نہیں ارے بھائی میں اپنی والدہ کی مثال دی یار آپ کو, اور ایسے 25 کیسز میں آپ کو بتا رہا ہوں جن سے ہم ملتے رہے, جو ہمیں کہتے تھے بھائی یار یہ چیز رکواؤ, پارٹی تمہاری اچھی ہے, یہ چیز رکواؤ. اگر ایسا ہے بھی, آئی ایم بینگ آنیسٹ, ٹھیک ہے, اگر ایسا ہے بھی تو یہ ایک آپ ایتھیکلی کہہ لیں یا ہر اعتبار سے کہہ لیں, بھائی جس کے نام کا آپ نے مینڈیٹ لیا ہے, جس کے نام کی آپ نے اقوال زرعی کوٹ کر کے ووٹ لیا ہے, آج آپ کہہ رہے ہیں اس آدمی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, تو پھر آپ سیٹ وہ چھوڑ دیجئے اور فریش مینڈیٹ لے لیجئے. یہ بات تو بڑی منطقی تو ہے نا. دیکھیں بھائی, جس سیاسی نظریے کی بات کر رہے ہیں, عام آدمی کے امپاورمنٹ کی, عام آدمی کے انیبل کرنے کی, وہ تو انہی کا دیا ہوا ہے نا. ان کے اس قول اور اس فعل کی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب اب نہیں ہے ہمارا تعلق. گیٹنگ مائی پوائنٹ. یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ جو کچھ کر کیا انہوں نے, اگر انیبلمنٹ اور امپاورمنٹ کے لیے عام آدمی کی, مہاجروں کی, اس شہر کی بہتری کے لیے جو کام کیا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے, اب آخری 5 منٹ ہے, کوئی سوالات کر لو کچھ. الطاف حسین صاحب کی MKM پاکستان میں واپسی کی کوئی گنجائش ہے؟ وسیم, میں نے تو کڑے وقتوں میں بھی ایکسٹریم پوزیشنز لینے سے جو ہے نا گریز کیا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو MKM پاکستان نے ایک کنڈیشن لگائی ہے نا اپنے کانسٹیٹیوشن میں کہ یہاں گراؤنڈ پر پاکستان سے بیٹھ کر سیاست ہوگی. الطاف صاحب آگے اگر پاکستان تو گنجائش ہے مطلب آ جائیں گے تو میرے خیال میں پھر اس وقت دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہے. مرد آباد لگ گیا نعرہ, وہ کہاں پر پھر ارریلیونٹ ہو جائے گا وہ اگر پاکستان آ گیا تو. نہیں, وہ تو اس کے اوپر مقدمات ہیں, بنیاد پر ان کو ہٹایا تھا, اس بنا تھوڑی کہ وہ لندن میں بیٹھے ہیں. بھائی میں کہہ رہا ہوں نا, اس پہ تو مقدمات بھی ہیں اور سب کچھ ہیں یقیناً. وہ جہاں مقدمات کی بنیاد کے اوپر عدالتوں نے, پولیس نے فیصلہ کرنا ہوگا, وہاں MKM سیاسی بنیاد پر, اگر مقدمات نہ ہو تو آپ کے لیے بات کوئی اہم نہیں ہے کہ مرد آباد کا نعرہ لگایا ہے. میں کہہ رہا ہوں وہاں MKM سیاسی بنیاد کے اوپر طے کرے گی. لیکن یہ اگین میں اس سے تو آپ کو کمپیئر نہیں کر رہا ہوں آپ کے امریکہ صدر والے سے, بٹ اٹ از لٹل فار فیچڈ رائٹ ناؤ. اس وقت فیصل صفداری کے پھر کون ہے قائد؟ نہیں, میرے خیال میں سربراہ ہیں ڈاکٹر فاروق ستار MKM کے, اور وہ اس وقت بھی سربراہ تھے جب میں نے 2002 میں الیکشن لڑا, جب میں نے 2008 میں الیکشن لڑے, جب میں نے 2013 میں الیکشن لڑے. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کا ووٹ بینک ہے اس وقت کراچی میں یہ ریجیکٹ نہیں کر سکتا, ہوگا یہ تو الیکشنز میں ہی پتہ چلے گا. MKM پاکستان اگلے الیکشن میں جب بھی ہوتے ہیں اپنا سب سے بڑا سیاسی حریف الیکٹورل پولیٹکس میں کس کو سمجھتی ہے؟ ایک پولیٹیکل اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے آپ تجزیہ, پولیٹیکل اسٹوڈنٹ کیا آپ سالوں ہو گئے اس دشتی سے, آپ بتائیں. ہاں, میرے خیال میں MKM پاکستان کی کا جو ایشوز پہ اور مسائل کی نبض کے اوپر ہاتھ ہے, اور جس طرح کی ہماری آرگنائزیشن ہے, تو وہ ہم کہتے ہیں نا کہ دوسرا کوئی نہیں ہے. تو یہی والی ایک طرف آپ کھڑے اور ایک طرف کوئی XYZ گروپ کھڑا ہے, MKM وسیم بادامی گروپ کھڑا ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی نام ہو اس کا, اور وہ کہے کہ یہ جو گروپ ہے, اگین یہ ازمپشن ہے لیکن وہ والا نہیں ہے, وسیم بادامی امریکہ کے صدر بن جائے تو کیا ہوگا, کہ یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا ٹولہ, غداروں کا ٹولہ, باغیوں کا ڈالا, جو کچھ بھی ہے, اور ہم ہیں الطاف حسین کے ساتھی. تو عوامی رجحان آپ کے خیال میں کس طرف ہوگا؟ ہم ہیں الطاف حسین کی حقیقی اور یہ لوگ نہیں ہیں, یہ تو لا تعلق ہی کر رہے ہیں. ہمیں یہ کہیں نہیں, مجھے یقین ہے کہ جس طریقے سے لوگوں کا ریاکشن ہے اور لوگوں کا رسپانس ہے, تو انشاءاللہ تعالی, بٹ ہمیں یہ والا بریتھنگ سپیس پولیٹیکلی بھی اور اداروں کی طرف سے بھی یہ والا بریتھنگ سپیس ملے کہ ہم نے بہت مشکل وقت میں بہت مشکل فیصلے کرتے ہوئے یہاں پر کھڑے ہیں, لوگوں کے درمیان موجود ہیں, ایک چھوٹی سی گلی میں بیٹھ کے ہم اپنا سیاسی کام کر رہے ہیں. شاید ان کو یقین نہیں آ رہا کہ آپ کا میچ فکس نہیں ہے, کیسے یقین دلائیں گے؟ میرے خیال میں عمل جو ہے وہی بتاتا ہے. تو ہمارا عمل جو ہے بہت کلیئر ہے. آپ بیانات سے آگے چھپ کی بات کر رہا ہوں میں, جس طرح میں نے کہا کہ پالیسی جو آئین میں تبدیلی والی بات ہے وہ بہت سگنیفیکنٹ تھی. ہمارے ناقدین نے اس کو لیا کہ شاید یہ تو ایک پیس آف پیپر ہے. نہیں بھائی, ایسا نہیں ہے. MKM کے نزدیک یہ بہت بڑی چیز تھی جو ہم نے کی ہے. تو میرے خیال میں ہمارا عمل بتائے گا. ہم جتنا اسپیس اگر ہمیں مل گیا, صرف کون سا والا اسپیس, کہ ہمارا جو پرامن اور بے گناہ سیاسی کارکن ہے وہ گرفتار نہ ہو اور ہمارے لوگوں کے خلاف جھوٹے مقدمات قائم نہ کیے جائیں, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں پولیٹیکل سپیس ملے گا اینڈ دین ویل سویپ. آخری 2 منٹ, آپ کے دوست مصطفیٰ کمال صاحب, آپ کے دوست رضا ہارون صاحب, کوئی رابطہ وغیرہ؟ نہیں, میرا نہیں. آخری دفعہ کب ہوا؟ میرے خیال میں رضا صاحب سے تو اس وقت ہوا تھا کہ جس وقت وہ لنڈن میں تھے, اور باقی تو جو آپ کے دوست ہیں آپ کے بھی دوست ہیں, وہ مجھے آپ کے دوست ہونے کا تانا مارتے ہیں, آن ایئر مار چکے ہیں آپ مجھے ان کے دوست ہونے کا. میں تو پتہ نہیں, نہ خدائی ملانا وصال سنب. یہ دوست کہتا ہوں تمہیں, شاعر نہیں کہتا شعور. دوستی اپنی جگہ ہے, شاعری اپنی جگہ. ٹھیک ہے, تو یہ اگر اطلاع ہے کسی کی, میری یا کسی کی بھی, تو وہ غلط ہوگی کہ آپ پاکستان آنے سے پہلے بھی جب آپ دبئی میں بھی تھے تب بھی آپ کی ذاتی حیثیت میں رابطہ تھا, ایسا کوئی کسی سے کوئی اس طرح. آپ کا اسسمنٹ کیا ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے جو کیا, کیوں کیا؟
جاتے آتے تو بتا دیں. کیوں کیا یہ تو میرے قطعاً علم میں نہیں ہے. میں نے نہیں کہا آپ کی معلومات کیا, آپ کا اسسمنٹ. میں اس سے آگے کی بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. جو ان کی ڈسسیٹسفیکشن بہت زیادہ انہوں نے بتائی تھی وہ لنڈن سینٹرک تھیں. ہم نے بھی وہی باتیں ارریلیونٹ کر دیا آپ لوگوں نے. ہم نے بھی وہی باتیں مختلف ٹون اور ٹینر میں کی, مختلف لب و لہجے میں کی, کم و بیش باتیں ہو کی. میری خواہش یہ ہے کہ ایم کیو ایم ہو یا ایم کیو ایم سے وابستہ وہ لوگ جو اب کسی اور سیاسی جماعت میں ہیں یا کوئی اور دیگر سیاسی جماعت ہو, پی ٹی آئی پیپلز پارٹی ہو, کراچی شہر میں اب پتھر بھی نہ چلے. تو مصطفیٰ کمال سے جو آپ کا اختلاف ہے وہ صرف انداز کا ہے, باتوں کا نہیں ہے. نہیں, میرا اختلاف نہیں, ان کا شاید اس وقت مجھ سے اختلاف ہوگا. میں جو بھی ایک مطلب اس اختلاف کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دستوں گرے ہوئے ہیں, لیکن جو بھی ہے آپ بتائیں انہوں نے وہی بات ایک بڑی ہارش انداز میں کی. نہیں, میں آپ کے سامنے اس بات کو مختلف طریقے سے رکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جو فاروق ستار بھائی نے کیٹیگوریکلی ٹیلی ویژن پر بھی بیٹھ کر کہی تھی, جو میں نے آپ کو کہا نا, ہماری خواہش یہ ہے کہ دیکھیں کراچی شہر کی لوگ پالیٹکس کر رہے ہیں نا, ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, وہ کوئٹہ میں بھی کر رہے ہوں گے, پشاور میں بھی کر رہے ہیں, مختلف حوالے سے بات کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کا ایک اپنا سٹانس ہے, ایم کیو ایم کا اپنا سٹانس ہے, لیکن بیلنس 30 سیکنڈ رہ گئے کہ اب جو انہوں نے لندن سینٹرنگ ان کی شکایت تھی, لندن کو آپ لوگوں نے بھی ریلیونٹ کر دیا ہے, تو کیا آج کل نہیں پرسوں ترسوں کبھی ہو سکتا ہے کچھ ساتھ ہوں؟ اگین میں آپ کو پھر یہی کہوں گا کہ ایم کیو ایم میں تو بڑی ایک گلیئرنگ ایگزامپل موجود ہے, عامر خان بھائی کی موجود ہے. تو ایک اور عامر خان ایپیسوڈ ہو سکتا ہے. یو نیور نو, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا ہم آج اپنے حال میں بہت زیادہ ایک دوسرے کے خلاف ایکسٹریم پوزیشنز لینے سے گریز کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. آپ کو مشورہ دیں گے کہ ایکسٹریم پوزیشن نہ لیں؟ میں ہر سیاسی کارکن کو یہی مشورہ دوں گا. اور آپ اپنے لوگوں کو بھی مشورہ دیں گے کہ ان کے خلاف بھی ایکسٹریم پوزیشن نہ لیں؟ بالکل جناب, دیا بھی ہے میں نے, اور انہوں نے عمل بھی کیا ہے, اور عمل ہوتا رہے گا. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.